دبل گڑے راجا سے زچانگی حلاق ماما خان دیگه فیروزی ولاگز کے ساتھ میں ہوں ندیم فیروزی، اور آج کا ہمارا ولاگ ہے تخت سلیمان یعنی کوہ سلیمان کی ہائکنگ کا۔ ہم نے بہت سی ویڈیو چیک کی جب ہم اس کو پلان کر رہے تھے، لیکن ہمیں اس طرح سے کوئی رہنمائی نہیں مل پائی، تو میں نے سوچا کہ ایک اس طرح کی ویڈیو بنائی جائے جو ہمارے وہ دوست جو تخت سلیمان جانا چاہتے ہیں، کوہ سلیمان کی ہائکنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک مکمل رہنمائی اس کے اندر موجود ہو۔ مسلم باغ سے ہم قلعہ سیف اللہ کی جانب مڑے۔ مسلم باغ میں جا بجا روڈ کے کنارے کرومائٹ کی ڈھیریاں دکھائی دیں، کیونکہ اس علاقے میں کرومائٹ کی کانیں ہیں۔ اس ٹرپ کو پلان کرنے سے پہلے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ واکی ٹاکی کا سیٹ، جو کہ رابطے کے لیے راستے میں بہت ضروری ہے۔ ٹولیوں کی صورت میں ہر گروپ کے پاس ایک سیٹ ہونا چاہیے۔ ٹیلی نار کی سم، کہیں کہیں پہ پہاڑیوں پہ صرف ٹیلی نار کے سنگلز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سا پانی چاہیے ہوگا ہمیں۔ ٹریک کے شروع میں کہیں پہ تھوڑا بہت پانی ہے، اس کے بعد کہیں بھی پانی اویلیبل نہیں ہے۔ خوراک، کھانے پینے کا سامان ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے، کیونکہ وہاں اس طرح سے کوئی سامان اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 2 مقامی گائیڈ اور 2 گدھے یا خچر وہ ہم نے ہائر کرنے ہیں مال برداری کے لیے، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوں گی۔ کوئٹہ سے ہم نکلے یوب کے لیے براستہ کچلاک، اور پھر آگے سے ہم جو ہے زیارت موڑ پہ ہم جو ہے لولائی والی سائڈ پہ مڑ گئے، اور وہاں سے کان میں ترزئی اور خانو زئی اس سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے جو پہلا بڑا شہر آتا ہے، وہ ہے قلعہ سیف اللہ۔ قلعہ سیف اللہ تقریباً کوئی ہم 3 3:30 بجے قریب ہم قلعہ سیف اللہ پہنچے، اور ہم نے قلعہ سیف اللہ شہر کو کراس کرنے کے بعد روڈ کنارے روک کے ہم نے اپنا لنچ کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ لنچ ہمارے ٹیم لیڈ ضیاء الرحمان گھر سے بنا کے لائے تھے۔ بلوچی ڈش ہے کروت، جسے خروت بھی کہتے ہیں، براوی بلوچی میں خروت کہتے ہیں، کروت۔ اس کا سالن سمجھ لیں کہ وہ کڑی جو بنائی جاتی ہے دہی سے، اس جیسا ہی تقریباً ہوتا ہے۔ خروت دہی بنایا جاتا ہے، اور دہی کو اس سے لسی جو ہوتی ہے، اس لسی کو ململ کے کپڑے میں گول گول ڈال کے اور باندھ کے رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ ٹپکتی رہتا ہے اس سے پانی، اور یہ خشک ہو جاتی ہے۔ وہ جو خشک ہوتی ہے سخت سے، اس کو پھر دوبارہ اس کا پروسیس کیا جاتا ہے، اسے پیس کے اور اس کے اندر پانی ملا کے ایک جو ہے وہ ڈش بنائی جاتی ہے، اس کو اور خروت کہتے ہیں، اور یہ دیسی گھی کے ساتھ جو ہے اسے کھایا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ خروت کو جو ہے اپنے لنچ میں ہم نے خروت کھائی، اور اس کے بعد ہم آگے دوبارہ یوب کے لیے روانہ ہوئے۔ قلعہ سیف اللہ سے یوب کا راستہ نہایت خوبصورت، پہاڑ، کہیں پہ خشک اور سرسب، اور خوبصورت ٹرین جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس سب سے گزرتے ہوئے روڈ بہت اچھا بنا ہوا ہے، کوئٹہ سے لے کے یوب تک بہترین سا روڈ ہے۔ ہم یوب شہر پہنچے، اور پہلے سے ہمارے دوستوں نے سرکٹ ہاؤس میں نائٹ اسٹے کا اہتمام جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا تھا، اور وہاں جا کے ہم نے اپنے روم لے لیے، اور ڈنر میں ہم جو ہے ریشمی کباب کا جو ہے وہ جو مٹیریل ہے، قیمہ وغیرہ پسوا کے لائے تھے، اور اس کے ہم نے ساتھیوں نے جو ہے وہ ریشمی کباب بنائے، اور صبح 5 بجے ہم اٹھے، اور 6 بجے تک تیار ہو کے دوبارہ سے گاڑیوں میں اپنا سامان پیک کر کے ہم اپنی منزل کی جانب تخت سلیمان کے لیے روانہ ہوئے۔ یوب سے تقریباً 50 کلومیٹر تک کا ہم نے سفر طے کیا، جہاں ہم نے اپنی گاڑیاں کھڑی کیں، لیکن اس سے پہلے یوب ٹو ڈیرہ اسماعیل خان جو روڈ ہے اس پہ ہم نے سفر کیا۔ کافی آگے جا کے FC کی چیک پوسٹ آتی ہے، اس سے ہم الٹی جانب گاؤں ہے اس کی طرف ہم مڑے، جسے منی خواہ کہتے ہیں، اس گاؤں کا نام ہے سرکلو۔ تو وہاں سے ہم آگے گئے کوئٹہ کے لیے سرکلو، اس سے گزرتے ہوئے آگے پھر جو ہے وہ سڑک ختم ہو جاتی ہے، لیکن ٹریک ہے، گاڑی اس پہ سفر کر سکتی ہے۔ اور آخری جو ہمارا پڑاؤ تھا وہ تھا قلعہ کریم کسئی۔ کریم کسئی پہ ہم نے اپنی گاڑیاں پارک کر دیں، اور کیونکہ اس سے آگے جو ہے وہ گاڑی نہیں جا سکتی، وہ پیدل یا پھر گدھے وغیرہ کے چلنے کا ٹریک ہے۔
لہٰذا ہم نے وہاں پہ اپنی گاڑیاں پارک کر دیں، تمام سامان اتار کے گدھوں پہ ہم نے شفٹ کیا، اور جو گائیڈ تھے وہ بھی یہاں پہ ہمارا انتظار کر رہے تھے اپنے گدھوں کے ساتھ۔ تمام سامان اس پہ باندھنے کے بعد ہم جو ہے پیدل اب اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ اونچی نیچی چڑھائیاں ہیں، بلند پہاڑ ہیں جس پہ ہمیں چڑھنا ہوتا ہے، اور پھر ایک دم سے کھائی آتی ہے، اس میں اترنا ہے۔ بہت ہی مشکل دشوار گزار ٹریک ہے، اور اس پہ ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تمام سامان جو ہے وہ گدھوں پہ تھا، اور ہمارے پاس جو دستی سامان تھا اس میں پینے کا پانی، گرمی تھی، دھوپ ہونے کی وجہ سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اور جو منرلز ہیں، نمکیات جسم سے وہ خارج ہو جاتی ہیں، تو نمکیات کو جسم میں برابر رکھنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے ہم پینے والے پانی میں ORS مکس کر رہے تھے، تاکہ جو نمکیات ہماری ضائع ہو رہی ہیں اس کا لیول جو ہے وہ برابر رکھا جائے۔ تمام ساتھیوں کے پاس اپنا پینے کا پانی تھا، اور اس میں وہ گائے بگائے مکس کر رہے تھے ORS وغیرہ۔ تو دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے ہم آئے، 3 ٹولیوں میں ہم بٹ گئے تھے، 8 لوگ تھے، اور ہر ایک ٹولی کو جو ہے ایک واکی ٹاکی دے دیا گیا تھا، جو کہ 5 سے 10 کلومیٹر کی رینج میں بہتر انداز میں کام کرتا ہے، تاکہ ایک کمیونیکیشن یا رابطے کا ذریعہ رہے۔ لیکن اسی دوران ہمیں واکی ٹاکی پہ پتہ چلا کہ ہمارے ایک ٹیم جس کو لیڈ کر رہے تھے پروفیسر باقی جتک صاحب، وہ ٹیم راستہ بھٹک گئی تھی، ٹریک سے ہٹ گئی تھی، اور کہیں پہاڑوں کے بیچ میں کھو گئی تھی۔ سیدھے ہاتھ پہ جو نالا تھا، راستہ تھا، اس طرف آپ لوگ چڑھے ہو؟ نالا سے جب نیچے ہم لوگ نیچے جب آگے نالے میں، پھر نالے سے جو اس کے لیفٹ سائڈ پہ ٹریک سارے اسی میں جا رہے ہیں۔ ٹریک تو رائٹ سائڈ سے جا رہا ہے، آپ کو نالے میں رہنا ہے، صحیح ہے؟ آگے ادھر ادھر آپ لوگ نہ جائیں، نالے میں ہی رہیں۔ چھوٹی سی فاصلہ طے کر کے نالے میں رہیں، نالے میں نظر آ رہا ہے۔ اس دوران تمام ٹیم جو ہے وہ پریشان ہو گئی تھی، کافی دیر سے وہ نہیں مل پا رہے تھے، اور ریسٹ کے لیے رک گئے، اور ضیاء ان سے رابطے میں رہے، اور ٹیم دوبارہ سے وہ ٹریک پہ آ کے ہمارے ساتھ مل گئی۔ پورا ٹریک ہی بہت مشکل ہے، دشوار گزار ہے۔ اگر آپ یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں تو اپنی ذہنی اور جسمانی فٹنس کو دیکھ کے آئیے گا، اور پریکٹس کر کے آئیے گا پیدل چلنے کی، پہاڑ عبور کرنے کی، کیونکہ اگر نیا بندہ اس ٹریک پہ آئے گا تو وہ بہت پریشان ہوگا۔ جبکہ ہم نے تمام گیجٹس لیے ہوئے تھے، ہم نے جو ہے وہ ہیڈ پہنے ہوئے تھے جس سے ہم دھوپ سے بچ سکیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کئی ساتھیوں نے کوہنیوں پہ اور جو ہے ایلبو نی گائیڈ، جو ایلبو نی پروٹیکٹر ہیں وہ باندھے ہوئے تھے، تاکہ ان کیس کہ اگر وہ سلپ ہو جاتے ہیں تو جو ہے وہ گھٹنوں کو اور کونیوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ چھڑی تھی ہمارے پاس سفری پہاڑوں پہ، وہ رکھی ہوئی تھی، خاص کر میرے پاس تھی کیونکہ مجھے چلنے میں تھوڑی سی دشواری ہو رہی تھی۔ تو 12 کلومیٹر کا یہ ٹریک بہت ہی مشکل تھا، 8 گھنٹوں میں ہماری ٹیم نے طے کیا، اور اس کے بعد ہم جو ہمارا بیس کیمپ تھا وہاں پہنچے۔ اس پہاڑی مستطیل بالکل اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے جب ہم اچانک اوپر آئے تو دیکھا ایک دم سے فٹ بال کے گراؤنڈ کی طرح بہت بڑا گول سجا وہ میدان دکھائی دیا۔ راستے میں چاروں طرف چلغوزہ ہے، یہ چلغوزے کا قدرتی جنگل ہے، اور جہاں ہم نے کیمپ کیا وہاں پہ بھی چلغوزے کے بڑے بڑے درخت، بہت ہی خوبصورت ایک دل موہ لینے والا سین تھا، لیکن ہم بہت تھک چکے تھے، نڈھال ہو چکے تھے، اور وہاں پہنچتے ہی ہم سب درخت کے سائے میں گر پڑے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد یہ بیس کیمپ جسے چمنی کے نام سے مقامی لوگ یاد کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے اپنے کیمپ لگایا، تمام ساتھیوں نے اپنے ٹینٹس وہاں پہ لگائے، اور شام ہو چکی تھی، اور شام ہوتے ہی درجہ حرارت بہت زیادہ کم ہو چکا تھا، سردی بڑھ گئی تھی، تو ہم نے آگ جلائی تاکہ جو ہے گرمائش بھی ہمیں محسوس ہو، اور اس کے علاوہ ہم چائے اور اپنے کھانے کا رات کا
बंदोबस्त यहाँ पे करें। ये बेस कैंप सतह समंदर से 8,500 फीट बुलंद है और रात को जो है दर्जा हरारत मनफी हो गया। जो गर्म स्लीपिंग बैग हम लाए थे उसमें भी हमें ठंड लग रही थी रात को। बहरहाल बहुत खूबसूरत ट्रैक है, चारों तरफ कुदरती घना जंगल है चलगोज़े का, और जो मुकामी आबादी है कहीं कहीं पे हमें पहाड़ों के बीच में इक्का दुक्का 1-2 घर कच्चे दिखाई दिए, और यही आबादी है इस इलाके में। 2 घरों पे मुश्तमिल गांव होता है यहाँ पे, वो हमें दिखाई दिए। इलाके के लोगों का ज़रिया माश चलगोज़े की काश्त और बकरियाँ पालना है। इलाके में हमें दुम्बे भी दिखाई नहीं दिए क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचे हैं और दुम्बा जो है उन पे जो भेड़ है वो नहीं चढ़ सकती या चल सकती, तो अमूमन यहाँ पे लोग बकरियाँ पालते हैं। और चलगोज़ा जो है वो सितंबर के महीने में चलगोज़े की काश्त की जाती है। ये जहाँ हमारा बेस कैंप है यहाँ 2 झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे मुकामी लोग सितंबर में इकट्ठे होते हैं। तमाम कबीला, ये शिरानी पश्तून कबीले का जो शिरानी कबीला है, ये तमाम जंगल उनकी मलकियत है और वो लोग तमाम कबाइल के लोग इकट्ठे होकर पहाड़ों से दरख्तों से चलगोज़ा उतारते हैं और उसे गधों पे जो है लोड करके यहाँ तक लाते हैं, इस जगह तक, और यहाँ उसको फिर सारा प्रोसेस किया जाता है कि जो चलगोज़ा यहाँ से जो उसके व्यापारी हैं वो 3,000 रुपये किलो यानी 2 लाख रुपए का 1 मन 40 केजी जो है वो चलगोज़ा इनसे के रेट पे यहाँ से ख़रीद कर लेके जाते हैं। चलगोज़े के रेट बढ़ने की वजह से उसका जो मुस्बत पहलू है वो ये है कि इलाके में कि लोग इन दरख्तों की, चलगोज़े के दरख्तों की कटाई नहीं करते इसको जलाने के लिए या इसकी लकड़ी बेचने के लिए, क्योंकि चलगोज़े से ही उन्हें बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है। अगली सुबह 5 बजे हम उठे। अब जो ज़ारा पीक सामने है, जो तख्त सुलेमान है, जो मंसूब है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त है, मुकामी लोग इस तरह से कहते हैं, उसकी जानिब हमने सफ़र अपना शुरू किया। ये 4 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही मुश्किल है, बहुत बुलंद पहाड़ है, स्टेट कोई रास्ता चढ़ने का नहीं है। 4 किलोमीटर का फासला तय करके साथी जो है ज़ारा पीक के टॉप पे पहुँचे, जिससे जहाँ पे तख्त सुलेमान वाक़या है। बादल भी हमसे नीचे थे जब हम इसकी जो है चोटी पे पहुँचे। वहीं पे ही चंद कब्रें हैं, उनमें से एक कब्र पे बाबा कैस हैं जिनकी कब्र है, वो पश्तूनों के जद अमजद हैं, लेकिन मुकामी आबादी ऐसा कहते हैं बाबा कैस हैं वो पश्तून अक़वाम के जद अमजद हैं और इस चोटी पे उनकी कब्र मुबारक है। ये चोटी 11,000 फीट सतह समंदर से बुलंद है। कामयाबी से तख्त सुलेमान की चोटी पे हम पहुँचे और इसे सर करने के बाद वापस अपने बेस कैंप की जानिब लौटे और रात को हमने इसका तमाम टीम ने मिलकर जश्न मनाया। राशा सलगो सलगो आखिरी दंबवी लाड समंगा हात कमिस्तोर माल रावड़ा ताजा ताजा गुलना द्रेसलोर माल रावड़ा लाड समंगा हात कमिस्तोर माल रावड़ा ताजा ताजा गुलना द्रेसलोर माल रावड़ा। शाबाश ची माझी घरची रमी खसी पर हात पत बैतो दबोलान गुलना वही पगुदर जोड़ सी दमंग्यानु कतारुना कमिस्तोर माला रावड़ा ताजा ताजा गुलना द्रेसलोर माला रावड़ा। और से पुकार लो जहां हो तुम प्यार
الحاج محمد خان جگر اپنے خیمے سے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا. اس دوران دوست جا چکے تھے اور وہ چائے کی تیاری کرنے لگے تھے ناشتے کی، اور اس طرح ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا. راستے میں جنگلی پھول اور نہایت ہی خوبصورت پہاڑیاں چوٹیاں دیکھنے کو ملیں. گاؤں کے بچے ہمیں پہاڑ سے نیچے آتا دیکھ کر ہماری جانب آئے اور چند بچے بچیاں لسی اور پانی لے کر ٹریک کے کنارے ہمارا انتظار کر رہی تھیں. 8 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد ہم اپنی گاڑی تک پہنچے اور اس طرح ہم نے یوب کی جانب واپسی کا سفر شروع کیا. ہمارے ویورز میں سے اگر کچھ دوست کوہ سلیمان یا تخت سلیمان کی ہائکنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ میں اپنی مزید معلومات کے لیے یا رہنمائی کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹ کریں تاکہ مجھے آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے.